ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم. سامعین عزیز وقار، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ اس کی کچھ تشریح بیان کروں، اور اس کا ترجمہ یوں ہے کہ وہ لوگ جو راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے کرتے اور قیام کرتے. اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کی راتیں عبادت میں گزرتی تھیں، کبھی سجدے کرتے تھے، کبھی قیام کرتے تھے، اور کبھی رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، اور راتیں ختم ہو جاتی ہیں. ان کے سجدوں کی طوالت راتوں کی وسعتوں پر حاوی ہوتی ہے، اور راتیں ختم ہو جاتی ہیں مگر ان کے سجدے ختم نہیں ہوتے. سردیوں کی لمبی لمبی راتیں ہوتی تھیں، تمام دنیا آرام سے سو جاتی، مگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادوں کو سلا کر بارگاہ الہی میں سر جھکا دیتی. رات ختم ہو جاتی مگر خاتون جنت کا ابھی پہلا سجدہ بھی ختم نہ ہوتا تھا. سجدے سے سر اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ یا اللہ، تو نے کتنی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہیں، تیری رات ختم ہو جاتی ہے، میرا سجدہ ختم نہیں ہوتا. ایک ایسی لمبی رات بنا کہ فاطمہ دل کھول کر عبادت کر لے. حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یتقرب الی عبدی بالنوافل فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وکنت بصرہ الذی یبصر بہ وکنت یدہ التی یبطش بہا. کہ آدمی عبادت کے ذریعے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ میرے کانوں سے سنتا ہے. میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، وہ میری آنکھوں سے دیکھتا ہے. اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں اور وہ میرے ہاتھوں کے ساتھ پکڑتا ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر عام اور خاص کا فرق پڑ جاتا ہے. مقبولان بارگاہ الہی ہمیشہ یاد الہی میں مصروف نظر آتے ہیں. ذکر الہی ایک ایسی دوا ہے جس سے دلوں کو تسکین ہوتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب.
دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک شخص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مومنوں کی ماں، مجھے کچھ ایسی بات بتائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص ہو، جس کا آپ کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہو۔ تو انہوں نے کہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عبادت بھی اتنی خاص ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعلقہ ہوتی ہے۔ لیکن ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ مبارک میں تشریف لائے اور آرام کرنے لگے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آپ اٹھے اور کہا کہ اب میں نے عبادت کرنی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک اور سینہ مبارک تر ہو گئے اور آپ کے آنسو بہتے رہے۔ اسی طرح روتے روتے آپ نے سجدہ کیا، پھر اتنا لمبا سجدہ کیا، جب سجدے سے فارغ ہوئے تو جب سجدے میں ہی تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی آواز آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر انور کو اٹھایا۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ کیوں اتنا روتے ہیں، استغفار کیوں کرتے ہیں، کیونکہ آپ تو گناہوں سے پاک ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، افلا یکون عبدا شکورا، کہ عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ سامعین ذی وقار، اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی نمازیں اور ان کی جو راتیں ہیں اسی طرح گزرتی تھیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ساری رات کھڑے رہتے اور اس طرح کھڑے رہتے جیسے کہ ایک لکڑی کا درخت بنا ہوا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کوئی انسان ہے یا کوئی لکڑی کا درخت ہے۔ ساری رات آپ عبادت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے رات کے وقت اور اچانک ان کا بیٹا ان کے ساتھ سویا ہوا تھا اور اچانک ایک سانپ جو ہے وہ نیچے گرا اور اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے ساتھ ہی، لیکن ان کو کچھ پتہ نہ چلا۔ گھر والے آئے، انہوں نے سانپ کو مارا۔ تو جب آپ نے سلام پھیرا تو گھر والوں سے پوچھا کہ ابھی کچھ شور ہو رہا تھا، کچھ مجھے سمجھ نہیں آئی، کیا آوازیں تھی؟ انہوں نے کہا، گھر والوں نے کہا، آپ کی گھر والی نے کہا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، اے اللہ کے بندے، بیٹے کی جان جا رہی تھی اور تو کہہ رہا ہے کچھ شور ہو رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جس کے ساتھ لو لگائی ہوئی تھی، میں جس کی طرف متوجہ تھا، اس کی طرف متوجہ ہونے کے بعد کسی غیر کی طرف متوجہ ہونا ہمارے لیے نہیں ہے، ہم کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ران پہ سوئے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی عصر کی، لیکن حضرت علی ایک نظر سورج کی طرف دیکھتے ہیں، دوسری نظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن سوچ رہے ہیں کیا کروں کہ حضرت حضور علیہ السلام کو جگاؤں یا نہ جگاؤں۔ لیکن یہ خیال آیا کہ جس کے لیے نماز آئی ہے وہ میری گود میں ہے، اس کے پاس تو اتنے اختیارات ہیں کہ جب وہ جاگ بھی جائے تو میری نماز ادا ہو سکتی ہے۔ یہی بات سوچ رہے تھے کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی تو آپ کی طرف دیکھا اور کہا، علی کیا بات ہے؟ تو آپ نے کہا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ نے تو عصر کی نماز ادا کر لی ہے اور میری نماز جو عصر کی نماز ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ درمیانی نماز کی جو ہے اس کی حفاظت کرو، اور درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میری نماز قضا ہو گئی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے سورج کی طرف اشارہ فرمایا اور سورج واپس پلٹ کر لوٹ آیا
اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے عصر کی نماز ادا کی۔ تو سامعین عزیز وقار، اسی طرح ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، امام صاحب وہ امام ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کے ہم پیروکار ہیں۔ آپ مجتہد مطلق کے مرتبے پر فائز تھے، اور جب آپ کا وصال ہوا تو کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ 40 دن تک آپ کی نماز جنازہ ادا ہوتی رہی، اور ہر روز تقریباً 50,000 کے لوگ جو ہیں وہ نماز جنازہ میں شریک ہوتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک پڑوسی یہودی تھا، تو ایک دن اس کے بیٹے نے کہا، ابا جان، ہمارے پڑوس میں ایک درخت ہوا کرتا تھا، میں اس کو دیکھا کرتا تھا، تو وہ درخت کہاں ہے؟ آج وہ درخت نظر نہیں آیا۔ تو اس کے والد نے جواب دیا کہ بیٹا وہ درخت نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو ساری رات جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے، اور آج ان کا وصال ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ تجھے آج نظر نہیں آئے۔ وہ کوئی لکڑی کا درخت نہیں تھا، بلکہ وہ امام المسلمین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو اسی طرح حضرت بشر حافی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زندگی، جب وہ اپنی جوانی کی زندگی تھی تو ساری زندگی شراب خانے میں گزاری اور ہمیشہ شراب کا کاروبار کرتے رہے، لیکن اچانک ایک دفعہ جاتے ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں ایک کاغذ پڑا ہوا ہے، کاغذ پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ نے اٹھایا اور کہا کہ یہ اتنا بڑا نام ہے اور نیچے پڑا ہوا ہے، اور میں کیا چیز ہوں کہ نوکر چاکر، محلات، فیکٹریاں میرے ارد گرد ہیں، لیکن اس نام کو لوگوں نے نیچے پھینکا ہوا ہے۔ اٹھایا، گھر جا کے اس کو صاف کیا اور خوشبو لگا کر اس کو اونچے مقام پر رکھ دیا۔ تو اتنی دیر میں دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، تو آپ شراب خانے میں موجود تھے۔ تو آپ نے کہا کہ اس وقت ملاقات کا ٹائم نہیں ہے، میں اپنے کام میں مصروف ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا قاصد آیا ہوں اور سلام لے کے آیا ہوں۔ تو جب آپ ننگے پاؤں بیٹھے ہوئے تھے تو اسی طرح دوڑ کر چلے گئے، تو دیکھا کہ باہر اس وقت کے ولی اللہ کھڑے تھے، انہوں نے آپ کو سینے سے لگایا اور کہا کہ اللہ رب العزت نے جس نام کو تو نے عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیری وہ بات قبول کر لی ہے اور تجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ تو ساری زندگی بشر حافی جو ہے وہ ننگے پاؤں چلتے تھے اور ساری رات عبادت کرتے تھے، اور جب عبادت کرتے کرتے ان کو یہ خیال آیا کہ بشر کہ ایک کام تو نے کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے اتنا مقام عطا کیا ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے تب تک انہوں نے کبھی جوتے نہیں پہنے، ننگے پاؤں اپنے علاقے میں چلتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے تمام جانوروں کو حکم فرمایا کہ جب تک بشر زندہ ہے تب تک آپ نے ان جانوروں کو حکم دیا گیا کہ آپ نے کوئی گندگی نہیں پھیلانی۔ تو اسی طرح ایک جگہ پہ کسی بندے نے گوبر دیکھا تو وہ رونے لگ گیا، اس نے کہا کہ آج بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو سامعین ذی وقار، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی راتیں اللہ کی یاد میں گزاری، ساری رات رویا کرتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنی راتیں اللہ کی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔